ہم جن کو سب مل کے احمد مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، ذرا مل کے کہہ دو صلی اللہ ہو، ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجئے، ذرا اور اونچی آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ درود ہم پڑھیں گے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، جمعہ کی شب ہے، آپ کی حاضری نبی کے بارگاہ میں لگ جائے گی، فرشتے نوٹ کر کے لے جائیں گے۔ علی پور میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جوان بیٹھے ہوئے تھے، بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پیر و مرشد بھی بیٹھے ہوئے تھے، اسٹیج پر نعت خوان بھی بیٹھے ہوئے تھے، علماء اور قراء بھی بیٹھے ہوئے تھے، حفاظ بھی بیٹھے ہوئے تھے، سب نے نبی پر درود پڑھا ہے۔ اور میرے اکابر کہتے ہیں جہاں پہ نبی کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت کی بارش برستی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور مجھے آج علامہ انور شاہ کشمیری یاد آ رہے ہیں، اس جلسے کو جب دیکھ رہا ہوں تو مجھے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری یاد آ رہے۔ ایک کاش یہ جلسہ ہوتا، امیر شریعت سٹیج پر موجود ہوتے، وہ اپنی خطابت کی چولانی دکھاتے، دنیا کو بتاتے کہ ختم نبوت کا محافظ کون ہوتا ہے، دنیا کے سامنے آ کے بتاتے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ ہم دنیا پر واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم اس عقیدے کے لیے جی رہے ہیں، اسی عقیدے کے لیے مریں گے، اسی عقیدے پر ہماری موت ہوگی، اسی عقیدے پر ہم انشاءاللہ اپنی قبروں سے نکلیں گے، اسی عقیدے پر ہماری معاشر کے میدان میں آمنہ کے لال سے ملاقات ہوگی، اسی عقیدے کی بنیاد پر رب کائنات ہم سب کو جنت میں بھی داخل کر دے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ، جن کا عقیدہ ذرا مجاہدوں کی طرح کہیں انشاءاللہ، مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ، ذرا ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ۔ زندہ کلام لاہور کو جانتے ہیں، میں علی پور کے باسیوں کو بھی جانتا ہوں، مولانا لقمان علی پوری کو کون نہیں جانتا، وہ آج ہم میں موجود نہیں لیکن ایک کرنٹ چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں۔ آج بھی علی پور کا جوان بھی، علی پور کا بوڑھا بھی، علی پور کا بچہ بھی، علی پور کی خاتون بھی عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ دشمن کہتا ہے ان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکال دیجئے، میں کہتا ہوں عشق مصطفیٰ کیا نکالو گے؟ آؤ مسلمان کو دیکھو، اس کے دل ہی میں نہیں عشق مصطفیٰ زندہ، اس کے خون کے قطرے قطرے کو دیکھو گے تو انشاءاللہ اس میں نبی کا عشق تمہیں نظر آئے گا، نظر آئے گا نا انشاءاللہ۔ ذرا اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ۔ میں لاہور سے ہوں، لاہور والوں کو جانتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے آپ میرے ساتھ چلتے رہیے، میں بھی اپنا محو ضمیر آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ آپ کے سامنے لاہور سے حاضر ہوا ہوں، تڑپ لے کر آیا ہوں۔ میرے جوانوں نے مجھے کہا ہے، میں نے معذرت کی ہے، جمعرات کا دن نہیں دیتا ہوں، اگلے دن جمعہ ہوتا ہے، لیکن ان کی محبت میرے لیے مقناطیس بن گئی، یہ مقناطیس بنے اور پھر میں سوئی کی طرح کھینچتا ہوا آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ دوپہر کو سفر کیا ہے، سیدھا آپ کے پنڈال میں پہنچا ہوں، راستے میں مولانا یحییٰ باسی کے پاس بیٹھا ہوں، چند لمحے گزارے، پھر آتے ہی اسٹیج پر آیا ہوں۔ کس لیے آیا ہوں؟ علامہ انور شاہ کشمیری کا جذبہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری آئے تھے، 2 سفر کیے تھے، ایک سفر لاہور کا کیا تھا، ان اکابر سے پوچھو، ان علماء سے پوچھو، ایک سفر بہاولپور کا کیا تھا۔ لاہور میں آئے تھے، کس سے ملنے آئے تھے؟ سر علامہ اقبال سے ملنے آئے تھے، شار مشرق سے ملنے آئے تھے، اسٹیشن پر اترے تھے۔ مولانا اللہ بسایا بھی لکھتے ہیں، علامہ انور شاہ سے استقبال کرنے والے نے کہا تھا، شاہ جی پہلے گھر چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چائے پیئیں گے، آرام کریں گے، پھر علامہ اقبال سے ملیں گے۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری نے جواب میں کہا تھا، کون علامہ انور شاہ کشمیری جس نے شیخ الہند مولانا محمود حسن کی درسگاہ میں بیٹھ کر درس حدیث لیا تھا، درس حریت لیا تھا، ختم نبوت کا پرچم لیا تھا، جس علامہ انور شاہ کشمیری کو لاہور کے شیراوالا میں امیر شریعت کا خطاب دیا گیا تھا۔ ارے کون علامہ انور شاہ کشمیری جس علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا تھا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری میرا شاگرد ضرور ہے لیکن رب نے اس کو ختم نبوت کے لیے چنا ہے، تم اس کو امیر شریعت بناؤ، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ علماء تم بعد میں بیعت کرنا، انور شاہ کشمیری پہلے بیعت کرتا ہے۔
سوچئے علامہ انور شاہ کشمیری جیسی شخصیت جن کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، اسی قافلے میں علامہ انور شاہ بھی تھے، یہ رک گئے، قافلہ آگے چلا گیا۔ اپنے قابر کو داد دیجئے، کہیے سبحان اللہ۔ علامہ انور شاہ کشمیری، تفصیلات کو چھوڑ رہا ہوں، بہاولپور تشریف لائے، علامہ انور شاہ لاہور آئے، سر علامہ اقبال کو ملے، بخاری صاحب کے لیے جملہ رکھنا چاہتا ہوں، آئے تشریف لائے، علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی، علامہ اقبال کو ملے، کئی گھنٹوں بیٹھے رہے۔ کون؟ علامہ انور شاہ کشمیری، وہ علامہ انور شاہ کشمیری جو انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں آئے، صدارت علامہ اقبال فرمائے، تقریر علامہ انور شاہ کرے، صدارت علامہ اقبال کرے، علامہ اقبال علامہ انور شاہ کی تقریر سنے، کرسی صدارت کو چھوڑ دیں، سامعین میں جا کے بیٹھ جائیں، گھنٹوں تقریر سنیں، اور جب اسٹیج سیکرٹری کہے علامہ انور شاہ کی تقریر مکمل ہو چکی ہے، علامہ اقبال صاحب تشریف لائیے، اب آپ خطاب فرمائیے، تو علامہ اقبال نے کھڑے ہو کے دو جملے کہے تھے، کہا علامہ انور شاہ کے خطاب کے بعد تقریر کا حق ہی نہیں بنتا ہے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، میں نے علامہ انور کو سنا ہے، ان کے اکابر کو سنا ہے، میرا جی چاہتا ہے، میری ماں بھی جس مدرسے میں علامہ پڑھ کر آئے ہیں، اسی مدرسے میں علامہ اقبال کو بھی داخل کرواتی تھی۔ دنیا نے علم دیکھا ہے، سمندر دیکھا ہے، حسن دیکھا ہے، یہ سید زادہ ہے، اس کے حسن کا یہ عالم ہے، تو نبی کے نواسوں کے حسن کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ۔ کون کہہ رہے؟ علامہ اقبال کہہ رہے، اور علامہ انور شاہ سید زادے ہیں، ان کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، حسنی خون دوڑ رہا ہے، حسینی خون دوڑ رہا ہے، اور ہم سب حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، علی کے بھی ماننے والے ہیں، عثمان کے بھی ماننے والے، عمر فاروق کے بھی ماننے والے، صدیق اکبر کے بھی ماننے والے، رب کعبہ کی قسم ہم تو نبی کے 1.25 غلاموں کے غلام ہیں۔ سب جو غلام ہیں کہنو انشاءاللہ، سب ان کے غلام ہیں۔ حسنی اس لیے کہ ہم حسن کو ماننے والے، حسینی اس لیے ہے ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ میری جماعت جمعیت علماء، آپ کی جماعت آج میدان میں کھڑی ہے، جرأت سے کھڑی ہے، ہمت سے کھڑی ہے۔ دنیا نے دیکھا ہے نوشہرہ میں ان درویشوں نے کتنا بڑا اجتماع کر کے دکھا دیا ہے، جو آتے ہیں کبھی کنٹینر پہ بیٹھتے ہیں، کبھی گھر میں بیٹھتے ہیں، آج جو ان پہ ہو رہا ہے وہ بھی دنیا جانتی ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میری جماعت نے مجھے شائستگی سکھائی ہے، میری جماعت نے مجھے متانت سکھائی ہے، میری جماعت نے تنقید بھی دائرے میں رہ کر سکھائی ہے۔ ہم اس طرح کی زبان نہیں جانتے ہیں، ہم تو نبی کے اخلاق لانے والے ہیں، ہم کس طرح بد اخلاقی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ ہاں، جو نبی کے غلاموں سے لڑا کرتا ہے اللہ اسے ذلیل ضرور کیا کرتا ہے۔ میرے ایک جملہ کافی، آج انہیں لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن چھوڑتے ہیں، یہ بات تاریخ کے حوالے کرتے ہیں، تاریخ فیصلہ کرے۔ ہم نے شائستگی سیکھی، اور میں نے علی پور کے اسلام زندہ باد کانفرنس ڈیرہ غازی خان میں کہا تھا، میں نے ملتان میں کہا، کراچی میں، اور آج پھر وہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ خان صاحب سیاست کا میدان کچھ اور ہے، کرکٹ کا میدان کچھ اور ہے۔ کرکٹ کے میدان میں چھکے لگا کرتے ہیں، سیاست کے میدان میں چھکے چھوٹا کرتے ہیں۔ آپ کے چھکے کوئی نہیں چھڑا سکا ہے، آپ کے چھکے چھوٹے ہیں تو میرے قائد مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے چھوٹے ہیں۔ آج بھی میرا قائد کھڑا ہے، جرأت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے پیچھے آ رہے، تو میرے قائد نے کہا تھا سوچ کے آنا، تمہارا ہاتھ کسی مرد کے ہاتھ میں آئے گا، پھر یہ ہاتھ بچ کے نہیں جائے گا۔ ہم دلیل کے ساتھ بات کرنے والے ہیں، ضمیر والے لوگ ہیں۔ ہمارے اکابر نے ہمیں ضمیر فروشی کا پیغام نہیں دیا ہے،
انشاءاللہ لیں گے، مل کے کہہ دو انشاءاللہ ضرور لیں گے، لیکن پرامن انداز میں لیں گے۔ میرے ایجنسیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے، میرے اداروں کے لوگ بیٹھے ہوئے، میرے پولیس کے وہ جوان باہر کھڑے ہیں، میں انہیں سلام کرتا ہوں جو بڑی جرأت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ارے جوانوں، بڑے غور سے سنو، بڑی توجہ سے سنو، ہمارے اکابر نے ہمیں جد و جہد دی ہے، پرامن جد و جہد دی ہے، ہم پرامن جد و جہد والے ہیں، اور انشاءاللہ پرامن جد و جہد جاری رکھیں گے، اور اس پاکستان میں کوئی سیکولر نظام نہیں لانے دیں گے۔ نظام آئے گا تو انشاءاللہ امنا کے لال کا نظام آئے گا، ضرور آئے گا۔ اس کے لیے ذرا محنت چاہیے، تھوڑی سی کاوش چاہیے۔ آپ کی قیادت میدان میں کھڑی ہے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ انہوں نے اسمبلیوں میں بھی پکارا ہے، اسمبلیوں سے باہر بھی پکارا ہے۔ آپ ہی کی قیادت تھی جس نے ختم نبوت کی جنگ لڑی تھی، پارلیمنٹ میں لڑی تھی۔ آج میرے بعد جوان کہتے ہیں یونیورسٹی اور کالج میں پڑھنے والے علماء کا کام کیا ہے، سیاست میں کیوں آتے ہیں، ان کا کام پارلیمنٹ میں کیا ہے۔ میں اس جوان سے کہنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے 3 جملوں میں بات کہنا چاہتا ہوں۔ ارے میرے جوان، جس وقت سن 74 میں ختم نبوت کی تحریک چلی تھی، اسمبلی میں کیس پہنچا تھا، اور اسمبلی میں قادیانیوں کے نمائندہ جب پہنچا تھا تو اس نے کہا تھا میں نے بات کرنی ہے تو اس دور کے وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ سے کرنی ہے، میں نے بات کرنی ہے اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار سے بات کرنی ہے، تو اس نے یحییٰ بختیار نے کھڑے ہو کے کہا تھا، دور ذوالفقار علی بھٹو کا تھا۔ یحییٰ بختیار نے کہا تھا مرزا صاحب اگر آپ لاکھ میں کالے کے قانون پر بات کرنا چاہتے ہیں تو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ نے بات قرآن و سنت پہ کرنی ہے میں جواب نہیں دے سکتا ہوں، اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے تو قائد جمعیت حضرت مولانا مفتی محمود دے سکتے ہیں۔ آپ کو ان کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، سوال آپ کا ہوگا، جواب ان کا ہوگا، اشکال آپ کا ہوگا، جواب ان کا ہوگا۔ آئیے میدان میں، میدان بھی حاضر ہے، مرد آہن بھی حاضر ہے، پسینہ اس کا چھوٹ گیا تھا لیکن کیا کرتا، واسطہ پڑ چکا تھا، اس نے سوال کیے، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نے جواب دیے۔ میرے جوانوں، اگر اس اسمبلی میں مولانا مفتی محمود نہ ہوتے، مولانا غلام غوث ہزاروی نہ ہوتے، مولانا عبدالحق نہ ہوتے، مولانا عبدالحکیم نہ ہوتے، مولانا شاہ احمد نورانی نہ ہوتے، سننا بڑی توجہ سے، ہم بڑے دل والے ہیں، بڑی وسعت والے ہیں۔ میرے قائد نے نوشہرہ میں جب پروگرام کیا تھا تو اس پلیٹ فارم پر انہوں نے تمام مسالوں کو بھی لا کے بٹھا دیا تھا، تمام مذاہب کو بھی بٹھا دیا تھا، دنیا کو پیغام دیا تھا مذاہب کا احترام ہم کرنا جانتے ہیں، مسالک کا احترام کرنا ہم جانتے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں، ہم محبت کا پیغام لے کے آ رہے ہیں۔ آمنہ کے لال امن کا پیغام لے کر آئے، ہم بھی امن کا پیغام لے کر آئے۔ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی میری جماعت کے نہیں، میرے مسلک کے لیے نہیں، لیکن میرے اکابر نے کہا ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان سب کا نام لینا ہم پہ فرض بن جاتا ہے۔ اس اسمبلی میں مولانا شاہ احمد نورانی بھی مرد آن بن کے کھڑے تھے، جناب پروفیسر غفور احمد بھی تھے، دیگر ہمارے ممبران بھی تھے، چودھری ظہور الہی بھی تھے، خان عبدالولی خان بھی تھے، غوث پس بزنجو بھی تھے، جن سب نے نماز پڑھی تھی تو مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کے پیچھے پڑھی تھی۔ مفتی صاحب نے اس قادیانیوں کے نمائندے کے ساتھ گفتگو فرمائی، جواب دیے، سوال آئے، اشکال آئے، جواب دیے، 14 دن 16 دن بات چلتی رہی۔ میرے جوان، اگر علماء اسمبلی میں نہ ہوتے قادیانیوں کو جواب کون دیتا؟ اگر علماء نہ ہوتے قادیانیت کا مقابلہ کون کرتا؟ اگر علماء نہ ہوتے تو ختم نبوت کا پرچم کون تھامتا؟ یہ علماء اسمبلی میں تھے جنہوں نے پرچم تھاما تھا۔ آج میں مانتا ہوں پنجاب اسمبلی میں ہمارا کوئی ممبر نہیں تھا، سندھ اسمبلی میں ہمارا ممبر نہیں تھا، سندھ اسمبلی میں کہا 18 سال سے کم عمر کا اگر کوئی کلمہ کافر پڑھے گا تو اس کا کلمہ قبول نہیں ہوگا۔ میرے قائد نے کراچی میں زرداری صاحب کو مخاطب کر کے کہا تھا، جناب زرداری صاحب آپ کس پاکستان میں کھڑے ہو کر یہ قانون لانا چاہتے ہیں؟ کچھ تو احساس کیجئے، اپنے نام آصف علی لکھواتے ہو، وزیر اعلیٰ قائم علی
شاہ رہا ہے، اس کے بعد مراد علی شاہ آیا ہے. تم نے ہر ایک نے اپنے نام کے ساتھ علی کا نام لکھا ہے. میرے قائد نے جملہ کہا، بڑی توجہ سے سننا، کہا نام تو علی کا لیتے ہو، ایک کاش تم نے پڑھا ہوتا میرے علی نے کلمہ کس عمر میں پڑھا تھا، میرے نبی نے کس عمر میں علی کا کلمہ قبول کیا تھا. اگر میرا نبی علی کا کلمہ 9 سال میں قبول کرتا ہے تو سرداری صاحب میں تمہارے قانون کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں. پاکستان میں جب تک ہم زندہ ہے، جمعیہ زندہ ہے، میرا کارکن زندہ ہے، اس پاکستان میں ہم امریکہ کا راہ نہیں چلنے دیں گے. راہ چلے گا تو اللہ کے لال سے راہ چلے گا. حضرات محترم، دنیا گواہ ہے، سندھ اسمبلی میں آپ کا ممبر کوئی بھی نہیں تھا. پنجاب اسمبلی میں آج آپ کا ایک ممبر ہے، اکلوتا ممبر ہے. اس وقت تک کوئی ممبر نہیں تھا. میرے قائد نے کہا زرداری صاحب آپ نام تو علی کا ساتھ لکھواتے ہو. میرے اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جملہ کہہ رہا ہوں، ہم سب علی کے ماننے والے ہیں، علی کے نام لیوا ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں. ہم تو خلاف راستہ کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی تقلید کرنے والے ہیں، ان کے نشے قدم پہ چلنے والے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے ایک وقت آئے گا پاکستان میں خلافت راستہ کا نظام ضرور آئے گا. آپ تیار ہو؟ ساتھ دو گے؟ میدان میں نکلو گے؟ ووٹ دو گے؟ کیا پوچھ رہا ہوں؟ ووٹ دو گے؟ مل کے کہو نا انشاءاللہ. نوٹ بھی دو گے؟ ابھی نوٹ نہیں مانگ رہا ہوں، صرف ووٹ کی بات کر رہا ہوں. الیکشن آ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں الیکشن پہلے بھی ہو جائے. تیار رہو، میدان میں کھڑے رہو، میدان میں ڈٹو، آگے بڑھو، اپنے اکابرین کے مشورے کے ساتھ بڑھو. انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا. تعداد کو نہ دیکھیے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. اللہ چاہتا ہے چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت پر غالب کر دیتا ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی میں 4 علماء تھے. عقیدہ ختم نبوت کی بات آئی تو میرے جوان مفکر اسلام مولانا مفتی محمود میدان میں آئے، ان کے ساتھ علماء آئے. نتیجہ کیا ہوا؟ محض آپ نے جیتا. آج بھی پاکستان کی قومی اسمبلی پر ختم نبوت کا پرچم لہرا رہا ہے. اور انشاءاللہ جب تک پاکستان باقی ہے یہ پرچم لہراتا رہے گا، ضرور لہراتا رہے گا. پاکستان کب تک ہے؟ جب تک اللہ کا سورج چمکتا رہے گا. کہہ دو مل کے انشاءاللہ. جناب مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ. آواز جانی چاہیے آپ کی ملتان لاہور تک، اونچی آواز سے کہو یہ پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا، قیامت تک قائم رہے گا، جب تک اللہ کا سورج چمکتا رہے گا. سننا، 2 جملے کہہ رہا ہوں، پاکستان بھی قائم رہے گا، مدارس بھی قائم رہیں گے. آج دنیا کہتی ہے